بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر وہ شخص جو دین سے جاہل ہے، جس نے اسلام، قرآن اور حدیث کا وہ علم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جس کو حاصل کرنا فرض قرار دیا، اس نے اس فرض کو ادا نہیں کیا، یعنی کہ علم حاصل نہیں کیا۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ دین کے علم سے ناآشنا ہے، فرض اور حرام کے علم سے ناآشنا ہے، اور آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا۔ یقین نہیں رکھتا سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے جو اس کے زندگی کا ویژن ہے، وہ زندگی جو دنیا کی زندگی کو گزارنے کا لائف سٹائل ہے، وہ اپنی زندگی میں جو پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ اسی دنیا کی زندگی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ آخرت کی اٹرنل اور ابدی لائف اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی میں وہ شخص، آپ یہ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے ایمان والی بات، ایمان والے کام اور ایمان والے رویے کی توقع رکھیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس سے محبت، اخلاق، رواداری، صبر، اس کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایسا شخص جو آخرت کی زندگی کا جس کے سامنے ویژن ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے سوچا ہی نہیں یہ آخرت کی زندگی بھی ہے، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، اور اس کو اپنی ایکشنز کی آخرت کی زندگی کو بنیاد بنایا ہی نہیں۔ جبکہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہی یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو آخری نبی ماننے کا مقصد ہی یہی ہے، اپنے آپ کو ان کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی ہر بات، ہر کام، ہر فیصلہ آخرت کی زندگی کی بنیاد پر کریں۔ جب بھی ہم صحیح اور غلط کو جج کر رہے ہوں، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر رہے ہوں، جب بھی ہم کسی کے معزز اور ذلیل ہونے کا فیصلہ کر رہے ہوں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے آخرت کی زندگی کی بنیاد پر کرنا ہے، یہ ہم نے مادی چیزوں کی بنیاد پر نہیں کرنا، یہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں کرنا، یہ سونا چاندی کی بنیاد پر نہیں کرنا۔ We must be clear about it۔ لیکن جب ہمارے سامنے زندگی کا تصور صرف 60-70 سالہ زندگی ہوگا، صرف دنیا کی زندگی ہوگا، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا تصور ہمارے سامنے ہوگا ہی نہیں، اور آخرت کی اللہ کے عذاب کا تصور اور یقین ہمارے سامنے ہوگا ہی نہیں، جنت کی نعمتوں کا تصور ہمارے سامنے ہوگا ہی نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا بندہ جو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، وہ کیوں حرام سے بچے گا، وہ کیوں فرائض ادا کرے گا، وہ کیوں راتوں کو تہجد پڑھے گا، وہ کیوں اللہ کے حکم پر عمل کرے گا؟ یہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے فورس کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روکتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے، میں نے قبر میں جانا، فرشتوں نے مجھ سے پوچھنا ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ فرشتوں نے یہ پوچھنا ہے دنیا میں کس کو رب مانا تھا، دنیا میں کس کے کہے سے زندگی گزارتا تھا، دنیا میں تو نے کس کو اپنا ہادی، رسول، رہنما، لیڈر مانا تھا، تو نے کس کی رہنمائی سے زندگی گزاری تھی، تم زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کس سے لیتے تھے، تم زندگی گزارنے کے لیے اپنا آئیڈیل کس کو مانا ہوا تھا، تم کس کے لائف سٹائل کو فالو کرتے تھے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو فالو کرتے تھے، ان کی سیرہ کو فالو کرتے تھے، ان کے حیات طیبہ کو فالو کرتے تھے، یا لوگوں کو فالو کرتے تھے؟ یہ پوچھا جانا ہے تمہارا رسول کون تھا، تمہارا ہادی کون تھا؟ اس پیارے آقا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ تو یہ ہے وہ بات۔
آخرت کی زندگی جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور یہ دنیا میں ہمارا پڑاؤ عارضی ہے، یہ ٹیسٹ ہال ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، یا اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں، جذبات اور خواہشات پر عمل کرتے ہیں، یا لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، لوگوں کے کہے پر چلتے ہیں۔ یہ آپشن ہے، ہم نے کس کو ٹک کرنا ہے، اللہ کے حکم کو یا اپنے نفس کی غلامی کو، یا شیطان کی غلامی کو، یا دنیا کی غلامی کو، یا اللہ کی غلامی کو۔ دونوں میں سے ایک راستہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بہت خوفناک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بجائے نفس کی غلامی کو ٹک کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کی بجائے، اللہ کی بندگی کی بجائے ہم نے لوگوں کی غلامی کو ٹک کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم پر چلنے کی بجائے ہم نے نفس کے کہے پر چلنے کو ٹک کر دیا ہوا ہے، لوگوں کے کہے پر چلنے کو ٹک کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اسلام کے عقیدے کی بنیادی کی بالکل مخالفت ہے۔ یہ تو اسلام کے بنیادی عقیدے کے یہ خلاف عمل ہے۔ ایک مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، مسلمان کے لیے اس کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ بات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔